ہم سب بس اپنی مرضی کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ کوشش کی کہ وہی کہا جائے جو اگلا سننا چاہتا ہے، چند منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، کوئی لمبی تقریر یا دانشوری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر دفعہ یہی قسم کھائی اور ہر دفعہ قسم توڑنا پڑی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب پٹری سے اتر گئے اور وہی بھاشن شروع کر دیا جس سے خود کو بڑی تاکید سے منع کیا تھا۔ اب دل یہ چاہتا ہے کہ خاموش رہ کر دوسروں کو سنا جائے، لیکن کیا کریں کہ جب کسی محفل میں بیٹھیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ جناب کیا ہو رہا ہے، ملک کا کیا بنے گا، اور آپ ہوں ہاں کر کے بات ٹالنے کی کوشش کریں یا مسکرا کر چپ رہیں تو بات نہیں بنتی۔ اگلے سمجھتے ہیں آپ مغرور ہیں، آپ بات نہیں کرنا چاہتے اور آپ ان لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان پر چند منٹ سے جملے ضائع کیے جائیں۔ اس لیے تہذیب کا تقاضا سمجھ کر جب آپ گفتگو شروع کرتے ہیں تو پھر لمبی ہو جاتی ہے بات۔ آپ اپنے سامنے بیٹھے ذہنوں پر تیزی سے پھیلتی بیزاری نوٹ کرتے ہیں کہ انہیں آپ کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، وہ وہی سننا چاہتے ہیں جو انہیں اچھا لگتا ہے، جبکہ آپ وہ گفتگو کرتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ اب آپ اپنی اور ان کی پسند کے درمیان کیسے توازن برقرار رکھ سکتے ہیں؟ یا تو آپ اپنے سامعین کو اپنی باتوں سے خوش کر سکتے ہیں یا اپنے ضمیر کو۔ کسی ایک کو تو تکلیف دینا پڑے گی۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ آپ خود کو دکھ نہیں دیتے، آپ اپنا رانجھا راضی رکھتے ہیں اور اتنی دیر میں اگلے آپ سے ناراض ہو چکے ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کو ایک فائدہ ہے کہ جب وہ چاہیں اپنی پوزیشن اور رائے بدل سکتے ہیں کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی صحافی یا اینکر یا سیاستدان کوئی رائے دے گا تو وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور اسے اپنی رائے تبدیل کرنے پر بہت باتیں سننا پڑیں گی۔ میں کبھی اس طرح سوچتا تھا کہ جیسے میں سوچتا ہوں، دوسرے ویسا کیوں نہیں سوچتے؟ مجھے اپنی کہی ہوئی بات ہی آخری سچ محسوس ہوتی تھی، شاید اب بھی۔ اگرچہ اس عرصے میں اپنی کاؤنسلنگ کرنے کی بہت کوشش کی ہے کہ یہ سوچ کچھ کم ہو سکے، لیکن تمام تر کوششوں کے بعد اب بھی لگتا ہے کہ جو میں سوچتا یا لکھتا ہوں وہی آخری سچ ہے۔ اب جب مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان برسوں میں کیا کچھ بدل گیا ہے۔ میری اپنی صورت، عقل اور شکل تک بدل گئی ہے۔ ہر دور میں اپنی سوچ اور رائے کا دفاع کرنے کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہوتا تھا، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ سوچ ہی بدل گئی، جس کے لیے کئی دوستوں سے تعلقات خراب ہوئے تھے۔ کبھی پڑھا تھا کہ وقت ہی سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ مجھے بڑے عرصے تک اس فکرے کی سمجھ نہ آئی کہ بھلا اسکول کے استاد کی طرح وقت کیسے ہمارا استاد ہو سکتا ہے۔ بڑے عرصے بعد جب وقت اور حالات نے سبق سکھایا تو سمجھ آئی کہ انسان جب تک اونٹ کی طرح پہاڑ کے نیچے نہیں آتا، اسے اب بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے بھی زیادہ بڑی بلائیں دنیا میں موجود ہیں۔ مجھے اکثر جب اس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جناب کیا ہو رہا ہے اور اس ملک کا کیا بنے گا، تو میں سوال کرنے والوں کو غور سے دیکھتا ہوں۔ ان میں مجھے وہی چہرے بھی نظر آتے ہیں جنہیں میں برسوں سے جانتا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ وہ بھی اس ملک کو اس نہائی تک لانے میں کچھ نہ کچھ ذمہ دار ہیں۔